نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ امتیں پچھلی امتیں بھی ایسی تھی اور ہماری امت بھی میں ایسی بہت سے لوگ ہیں کہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جھوٹی تمناؤں میں، جھوٹی آرزو میں. مثلا بس کسی نے ایک بار کسی کو خیر پہنچائی تو بس وہ جنت چلا گیا. بے شک یہ ساری جنت کے اعمال ہے، لیکن ہم سے مطالبہ پورا دین کا ہے. تو یہ یہود کہتے تھے کہ یہود کے علاوہ کوئی بھی جنت نہیں جائے گا. اللہ کو تو مانتے نہیں تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے. پیغمبر پچھلے پیغمبر کو تو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اس کے خلاف بہت غلیظ الفاظ استعمال کرتے تھے جو ہم منہ زبان پر نہیں نکال سکتے. اور آج کی بغیرت عیسائی انہی کو اپنی گود میں رکھے انہوں نے. اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا. انتہائی بغیرت یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار ہیں، ہم اس کے نام لیوا ہیں. وہ پیغمبر نہیں تھا، خدا تھا یا خدا کا بیٹا تھا. لیکن یہی بغیرت کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے سوا اس کی پیغمبر پر کوئی گواہ نہیں ہے. مسلمانوں کے سوا یہود تو سماتے نہیں ہے بھائی صحیح جو جتنے اس کی گواہ صرف کون ہے؟ مسلمان ہیں. ان مسلمانوں کو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں. وہ قرآن جو ان کی صفائی پیش کرتا ہے اس کے خلاف بولتے ہیں. وہ پیغمبر جو اس کی شان اس کی وہ معجزات بیان کرتے ہیں اور صفائی پیش کرتے ہیں، اس کی وہ کارٹون بناتے ہیں. تو یہ انتہائی بغیرت ہے کہ جو اس کے پیغمبر کی مخالف ہے، جو اس کی پیغمبر کی ماں کے خلاف ہے، جو اس کے پیغمبر کو معجزات کو جادو کہتے تھے، وہ تو اس کے نزدیک کیا ہے؟ اس کو تو گود میں بٹھایا ہے. اور جو اس کی صفائی پیش کرتا ہے، اس کی گواہی پیش کرتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کے خلاف وہ اب دیکھیں کیا کیا نہیں کرتے. اور نصارہ کہتے تھے کہ یہودی کوئی بھی جنت نہیں جائے گا، صرف نصارہ جائے گا، کیونکہ ہم نے کفارہ کیا، ہمارا کفارہ کیا ہو، ہماری طرف سے کفارہ ادا کیا ہے. جو عیسائی بن گیا اس کی طرف سے رسولی پر چڑھایا گیا ہے، بس وہ اٹواف ہو گیا.
یہ خوش فہمیاں ہیں. کیا رب العالمین نے ساری دنیا کو پیدا کیا وہ صرف اس بات پر کسی کو جنت لے جائے گا کہ تم چونکہ فلان کے بیٹے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تم نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی جب مسلمان نہیں تھا تو کیا تھا، اس کو غرق کر دیا. یہ ہماری ساری خوش فہمیاں ہوتی ہیں. خوش فہمی یہود کہتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں. ہمارے لیے تو دوزخ ہے ہی نہیں. ہزاروں پیغمبر کی اولاد پھر وہ جنت چل کیا جہنم چلی جائیں. خدا کا بیٹا وہ اپنے قربانی دے دے اور اپنے آپ کو سولی پر چڑھا کر ساروں اس کے پیروکار بھی جنت میں جائیں گے. یہ لوگوں کی خوش فہمیاں تھی اور ہم بھی انہی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ مکھی کو مار کر ہم کہتے ہیں کہ ہم غازی ہو گئے. مکھی مارنے سے کیا ہے ہم غازی بن جاتے ہیں. ایک بار ایک پوسٹر دیکھا تھا، اس پوسٹر پر لکھا تھا کہ جو آدمی اس وقت روس کے جہاد تھا، مجاہدین روس کے خلاف لڑتے تھے. ہر کسی کا چیز کا اپنا ایک فائدہ ہے، تبلیغ کا اپنا ایک فائدہ ہے، جہاد کا اپنا فائدہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں ہوگا تو پر کوئی حملہ کرے گا، اس وقت تم تو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. وہ کہتے ہیں صبر کرو. تمہاری سر اب قلم کروں گا پھر اس کے بعد میں کروں دیکھوں گا. اور مسجد میں آ کر لوگوں کو واس کرنا، اس کے تلوار نہ کرنا. ہر جگہ کا اپنا کام ہے، ہر جگہ کا ایک اپنا ایک کام ہے. تو یہ اس میں لکھا تھا کہ جو آدمی آداب کے ساتھ سنت کے مطابق پانی پیے تو اس کو 600 شہیدوں کا ثواب ملے گا. لہذا اور اس کے لیے یہ دلیل پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس شخص نے تمسک کیا، مضبوطی سے پکڑا، اس کا ترجمہ یہ لکھتا ہوں، جس نے میرے ایک سنت پر عمل کیا، اس نے یہ لکھا تھا مضبوط عمل کرا، ایک سنت لکھا تھا. عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد پڑ جائے تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اتنی پر تو کافی ہے، کوئی بات نہیں. لکھ جاتے لوگ فضائل میں لکھ جاتے ہیں، فضائل میں گنجائش بھی ہوتی ہے. فضائل میں کیا ہوتا ہے بہت بڑی وسعت بھی ہوتی ہے. لیکن ساتھ نہیں کہتا کہ اگر کوئی آدمی جہاد میں چلا جائے، شہید ہو گئے تو اس کو ایک شہید کا ثواب ملے گا. اور اس کو بھی اگر اس کے اخلاص نہیں ہے تو پہلا آدمی وہ ہوگا جس میں جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو. اب یہ مقابلہ ہے یا مقابلہ نہیں ہے؟ جہاد کے مقابلے میں جہاد میں خود کتنے فرائض ہیں، کتنی واجبات ہیں، کتنی سنن ہے، بہت سی چیزیں اس کے اندر ہے. تو مجھے عجیب لگا کہ اس لیے حدیث استدلال کیسے کیا، جسے میں چند طلبائی بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے کہ
بسنتی کا مطلب ایک سنت مراد نہیں ہے، بسنتی سے ایک سنت قطعا مراد نہیں ہے. پہلے اس بات سمجھے. اس کس درجے کی ہیں وہ تو علماء یہاں بیٹھے ہیں جانتے ہیں. کتاب کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے جو بہت کیا وہ تحقیق کر کے بات نکل کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بہت سی کتابیں چلتی ہیں لیکن آپ ہر کسی کتاب نہیں لیتا، اس کا لیتا ہے کہ جو کیا ہے محقق ہے. اس حدیث میں بھی وہ درجہ جو یہاں جس میں آیا ہے حدیث میں، وہ اس کتاب جو آیا ہے اس کتاب کا اتنا درجہ نہیں ہے. سیاست تک اپنا ایک درجہ ہے، اس میں حدیث صحیح ہو سکتی ہے لیکن کیا ہے درجہ اپنا اپنا ہے. تو جب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت سے کہتا ہے، پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ سنت یہ صرف حدیث کو نہیں کہتے، یہ بات کو یاد رکھیں. حدیث سنت ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ سنت بھی ہو حدیث بھی ہو، حدیث بھی ہو سنت بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کیا حدیث سنت ہے، ہر حدیث سنت نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے تحت گران آ گیا اور طہارت حاصل کو کیا، وہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے زبان سے. اس پر میں ایک لطیفہ آپ کو سناؤں گا. مجھے شاہ صاحب نے سید اللہ شاہ صاحب برکاتہ فرماتے تھے، ہمیں وہ بیان میں کہتے ہیں یہاں تو ہمارے جب بہرحال وہ لوگ اجتماع تھا غالباً، وہ فرماتے کہ اس کے علاقے میں ایک علاقہ ہے پشاور میں، اس کا نام کلمہ ہے. کلمہ ہم انتری کو کہتے ہیں. انتری جانتے ہیں؟ انتری کو ہم کیا جانتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. تو اس علاقے کا نام کلمہ تھا، وہاں بھی شاید ہے. تو اس کا کوئی ناظم بن گیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، آج سے اس کا نام شیر آباد ہوگا، کلمہ نہیں پکڑو گے، کلمہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے. تو خیر پھر بھی لوگ لیتے تھے کیونکہ اس عادت تھی کلمہ. تو آخر ناظم نے جرمانہ لگا لیا کہ 5,000 روپے جرمانہ ہوگا جس نے کہا کہ کلمہ شرابات کا ہوگی. تو وہ بیمار ہو گیا، اسپتال چلا گیا، نہ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نے کہا کہ کیا تکلیف ہو گیا کہ شیرآباد میں درد ہے. اس نے کہا شیرآباد کیا ہوتا ہے؟ بار بار کہا، نے کہا کہ نام تو اور ہے نہیں، اس کا نام لوں گا تو مجھے 5,000 روپے دینی پڑیں گے. تو ہم اس کو پیشاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پیشاب، بول کہتے ہیں. تو کڑی کیا، کڑی نبی کے ساتھ. تو کیا یہ سنت ہے؟ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے. وہ صرف ایسی مثالیں میں نبی ہو تو کم سے کم کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوتی نواسی تھی وہ رو رہی تھی اور اس کو گود میں اٹھایا اور وہ نماز ساتھ پڑھتے تھے، اور جب اس کو سینے میں جاتے تھے تو اس کو رکھ دیتے تھے. تو کیا گود میں لڑکی کسی لڑکی کو اٹھا کر سنت ہے کہ ہاں کہیں کسی لڑکی دے دو ایک سنت کرو؟ تو سنت اور اس میں فرق ہے. تو پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنت اس کی مراد کیا ہے. اب سنت تو ہم سمجھے کہ سنت ہے کیا، جس کو نبی کریم سنت کہتے ہیں وہ حدیث کو نہیں کہتے، وہ ہم کہتے ہیں لیکن وہ نہیں فرماتے ہیں. سنت اس سے سنت جاریہ وہ کہتے ہیں جس پر کہ وہ محمود طریقہ ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یا اس پر بار بار کیا وہ لوگ آج. کیونکہ سند اس راستے کو کہتے ہیں جس راستے پر لوگ چلتے ہیں آتے ہیں
اس کے اندر ایک کیا ہو جاتے ہیں، نشان بن جاتا ہے. ایک نشان والی کیا ہے، ایسی کیا کہتے ہیں، جس کے نشان، جس پر لوگ چلے گئے ہوں، آگے آئے ہوں، جائے ہوں. اس لیے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر سنت الاولین ہے، اور اسی طرح تم کرتے ہو جس سے پہلے ہی امتوں نے کیا تھا، اسی راستے پر تم بھی جاتے ہو. اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے، لا تجدوا لسنت اللہ تبدیلا. یہ وہ ہے جو ٹوس کیا ہے اس پر ہوتا ہے. تو پہلے تو آپ پانی کے آداب کو، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہو، پہلے کر دی ہے. کوئی خبر نہیں. یہ سنت ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تمسک بسنتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مراد میرے طرز زندگی پر، میرے نبی کریم کی طرز زندگی جو تھی، وہ کیا طرز زندگی اس کو کہتے ہیں جس پر آیا جاؤ. وہ ساری پہلے وہ میں نے کہہ دیا، میں نے کہا ہم تو پڑھاتے ہیں اسلام میں، کہ تم کیوں پڑھاتے ہیں، تمہاری اپنی مرضی ہے. پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہو کہ آپ پڑھاتے ہیں تو ہم ٹھیک بھی ہوگا. کشتی میں جا رہے تھے، کشتی میں یہاں سوال میں کشتی چلتی ہے، وہاں اسی میں آپس میں بحث ہو گئی. کہ آپ مجھے دلیل بتائیں یہ سنتی کہ آپ مجھے ترجمہ کیا کرتے ہیں، میری ایک سنت کا کرتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کریم نے کن کن جگہوں پہ استعمال فرمایا ہے. یہ تو فرمایا کہ دراصل ہماری کیا ہے، خوش فہمی والا ذہن ہے. میں یہ نکالنا چاہتا ہوں کہ خوش فہمی میں نہ رہو، ٹھیک ٹھاک دین پر چلو. ثواب اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، ثواب بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. ایک آپ مزدوری کر لیتا ہے، فرض مزدوری کرتے ہیں، تو جو صحیح آدمی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کی 100 گنا زیادہ دیتا ہے. لیکن جب یہ نہیں کہ اس نے دیواری بھی نہیں قائم کی ہے اور تم کہتے ہو کس کے اس پر رنگ لگاتے ہو. رنگ تو کس پر لگایا جاتا ہے، دیوار پر. دیوار تو پہلے قائم کریں، اس کے بعد کام کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسنتی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو طریقہ تھا وہ کیا ہے، قرآن اور سنت ہے. دونوں سمجھ آئی بات. اس کو جمع جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت کہا ہے تو اس کا مطلب یہ، اب نبی فرماتے ہیں کہ النکاح من سنتی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ النکاح جب بتایا یہ نہیں فرمایا النکاح سنت، نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی. اب کتنا فرق ہے. النکاح سنتی میرا زندگی کا معمول کیا ہے، زندگی معمول نکاح ہی نکاح ہے. اب من سنت لگ گیا، من آپ جانتے ہیں کہ میری سنت تمہیں سے ہے، میری سنت تمہیں ہے. واقعہ نکاح میں شادی کی ہے، شادی کی ہے. تو یہ میں عرض کرنا آپ کو چاہتا کہ یہاں اور جہاں پھر ایک سنت کے بارے میں کہا ہے، مثلا جہاد مٹ گیا. جہاد ایک سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مٹ گیا. لوگ اس کو جہاد بالکل جس طرح اس کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں آج کل. کتنے پروپیگنڈا ہوتے ہیں، یہ فساد ہے. خود بچوں کو مارتے ہیں. اس کا آپ دیکھیں کس قدر بے دردی کسی بچوں کو یتیم کرتے ہیں، بیواؤں کو ویسے مارتے ہیں جہاز بم برسا کر. یہ دہشت نہیں ہے. جو اس کی اپنی دفاع کری وہ کیا ہے، وہ دہشت گرد ہے. آج کل مفاہیم الٹ گئے. کیا گئے مفاہیم، کیا ہو گئے، الٹ ہو گئے.
نبی کریم سے فرمایا، یہی سی درج گئی حدیث ہے، من احیا سنتن من سنتی. اب آپ اس کا کیا ترجمہ کرو گے کہ میری ایک سنت میں سے ایک سنت نگر تو کیا رہ جائے؟ من احیا سنتن. اب یہاں دیکھو سنو تو بغیر اضافت کے یہاں ذکر کیا، یہاں اضافت نہیں ہے، نسبت نہیں ہے. جس نے زندہ کیا جس نے زندہ کی ایک سنت، ایک طریقہ کفار کا بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے، سنت الاولین بھی ہو سکتا ہے کفار کا طریقہ، اور طریقہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہو سکتا ہے، سنت جاریہ. من احیا سنتن، جس نے ایک سنت زندگی، یہاں سنت چونکہ نکرا گیا، اب ایک ہم ایک لے لیں گے. من سنتی، میرے طرز زندگی میں سے. طرز زندگی کیا ہے؟ نماز ہے، جہاد ہے. نماز میں کتنے فرائض ہے، کتنی واجبات ہیں، سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ وہ روزہ رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جہاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میدان میں کیا ہے؟ کودنا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، طریقے ہیں. یہ قرآن ہے. یہ قرآن پر چلنے کا نام کیا ہے؟ یہ بیان ہونے کا قرآن وہ سنت ہے. تو یہاں ایک سنت نہیں لایا، اپنی میری طرز زندگی میں سے کسی نے ایک سنت کو زندہ کیا، اس کو 100 ثواب نہیں ملے گا. زندہ کرنا آسان ہے یا زندہ کرنا آسان ہے یا عمل کرنا آسان ہے؟ بتاؤ بھائی. عمل کرنا آسان ہے. یہاں کہتے ہیں کہ زندہ کیا ہے، بالکل. اس ساتھ یہ بھی بتائیے، قد امیتت بعدی، جو میری بات ختم ہو چکا ہو، کوئی اس پر عمل نہیں کرتا. فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها. اس کو اتنا سے بڑا اجر ملے گا کہ جو اس پر عمل کرے گا، چونکہ اس کے بنیاد اس نے رکھا، اس نے پھر زندہ کیا. تو ظاہر ہے کہ جب زندہ کیا تو اس زندگی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جو عمل کرے گا اس پر اس کو ثواب ملے گا. اور اس کے اجر میں سے جو اعمال لوگ جو اعمال کرتے ہیں ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا کہ ان سے کوئی کٹوتی کرو 1% 2% اس کو دیا کرو، نہیں، بلکہ کیا کرے، اس کو کوئی اس میں کمی نہیں کی جائے گی، اس کو پورا اجر اس کا دیا جائے گا. اب میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سنتی اور سنتن میں فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی. یہاں مراد ایک سنت ہے یا بس تم پر میرا ایک سنت فرض ہے، جو بھی کرے. علیکم بسنتی، میرے تم پر فرض ہے، لازم ہے کہ جس طرز زندگی پر میں ہوں اس کو پکڑو. علیکم بسنتی، وہ قرآن و سنت ہے. اور آگے فرماتے ہیں وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. بہت سے طریقے ایسے ہوں گے جو اس نے دیکھے ہوں گے مجھ سے، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اس نے دیکھے ہوں گے، اس کی طرز پر چلو تو وہ کیا ہو جاؤ گے. وہ کیونکہ وہ نبی کی تو ہے نہیں، دنیا سے چلا گیا، تو اب کون رہ گئے؟ وہ رہ گئے. اس کے بعد چلتے یہی آتا جاتا ہے. یہی بنیادی غلطی ہوتی ہے کہ خلفائے رشیدین کے طریقوں کو کبھی کبھی لوگ بدعت بھی کہتے ہیں. انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ بات کی ہے، لیکن اس وقت وہ موقوف ہو گیا تھا. جب وقت آ گیا پھر شروع کر دیا. جب شروع کر دیا تو اس کو نہیں دوبارہ شروع کرنے کو کیا کہا گیا؟ بدعت کیا گیا. یہ نہیں کہ وہ بدعت ضلالہ ہے، بدعت ضلالہ یہ نہیں ہے. خبر پی
چونکہ علماء بیٹھے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے غلطی ہو جائے مجھے بتائیں کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں. تو سنت مہدیین پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے یہ سارے میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین یہ تردید کرتا ہے یہ جھوٹی تمناؤں کی جھوٹی آرزوں کی. قالت اليهود ليست النصارى على شيء. یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے. کوئی چیز کسی چیز بنیادی اس کی نہیں ہے. وقال النصارى ليست اليهود على شيء. اس مقابلے میں کہتے ہیں کہ یہ کسی کوئی بنیاد نہیں ہے. وہ یتلون الکتاب حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. کتاب میں یہ بات یہ آئی ہے لیکن زد مزیدی میں کہتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون. اسی طرح وہ لوگ جو نہیں جانتے یہ عرب وہ بھی کہتے ہیں کہ ساری گمراہ ہم ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جگہ فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب. یہاں بھی فرمایا قال جنت الا من كان هودا انصار تلك امانیہم. اس کا کیا ہے یہ اس کے جھوٹے عرض ہیں جو اپنے شیخ چلی ہے. شیخ چلی یہ کیا ہے یہ ساری شیخ چلیاں ہیں. شیخ چلی نے جا رہا تھا اس نے ایک دو آنے طے کر دیے کہ دو آنے میں فلان جگہ سے فلان جگہ گھی کا. پہلے زمانے میں گھی کے ٹھیک نہیں ہوتے تھے وہ نہیں وہ گڑی ہوتی تھی. اب کہتے ہیں نہیں ہے جو مٹکا سا ہوتا ہے اس میں گھی تھا دیسی گھی تھی. وہ لے جا رہا تھا دو آنے طے ہو گئے کہ فلان جگہ تک لے جاؤ 2 آنے دوں گا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ اس پر میں نے ایک انڈا خریدا نہ دو انڈے 3-4 انڈے خریدی. اس کو کسی مرغی کے نیچے رکھ دی کسی مرغی میں کسی کی اور کی. پھر اس سے بچے نکل آئے اس بچوں سے پھر بچے نکل آئے پھر یہاں چلتے چلتے بالآخر ہماری بڑی اونٹوں کا ایک لشکر ہے ریوڑ ہے گایوں کے کروڑ ہے. تو یہ سارے میں بڑا بادشاہ ہو گیا. اب میں یہاں بیٹھا ہوں اس طرح میرے پاس میری پوتے آ گئے کچھ تو دے دو. پیسے میں کہتا ہوں امی سے نہ بیٹے آ گئے میں کہتا امی سے لے لو. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو وہ کہا کہ میں تم دے دو. اس کی امی مجھے کہتے ہیں کہ تم دے دو. تو میں نے اس کو لات ماری. جب لات ماری تو یہ بھی گر گیا مٹکا بھی گر گیا. تو نے کہا کہ ظالم تم تو بھائی وہ گھی تباہ کر دیا. ہمارا سوال سرمایہ تھا میرا. انہوں نے کہا کہ تم نے ہماری بادشاہی ختم کی. جھوٹی تمنائیں ہوتے وہ تو کچھ نہیں ہے. خیالی جنت ہے خیالی پلاؤ. ہم اس کو خیالی پلاؤ کہتے ہیں کہ فلاں خیالی پلاؤ کہتے ہیں ہوتا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. ہمیں کہتے ہیں کہ یہ امت آخر میں مبتلا ہو جائے گی ان باتوں میں. نہ تمہارے آرزوں سے کچھ ہوگا. پورا نظام دیکھو ٹھوس بنیادوں پر چلتا ہے ٹھوس قوانین پر چلتا ہے. سورج کو دیکھو چاند کو دیکھو تمام چیزوں کو آپ دیکھو کیسے کیسے قوانین پر چلتے ہیں. صرف تم آرزو پر چلتے ہو اور بنائی تمہارے لیے ہے. یہ چیزیں بنائیں تمہارے لیے ہے اور ساری چیز تو ٹھوس قوانین کے مطابق چلتے ہیں اور تم کیا کہتے ہو تم تمناؤں کے خیالی پلاؤں پر چلتے ہو. عجیب تضاد ہے. من یعمل سوءا یجزا له به. جس نے برا عمل کیا اس کے سزا ملے گی چاہے جو بھی ہو. یہ نہیں کہ فلان افسر ہے فلان غیر افسر ہے.
اللہ رب العالمین کسی کے دباؤ میں تو نہیں آتا. پھر آگے فرماتے ہیں, یہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھلا ہاں ایک بات ہے, من اسلم وجہ للہ, جس نے اپنے گردن کو اور اپنے چہرے کو خدا کے سامنے رکھ دیا. مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا. میرا مال بھی تیرا, میرا جان بھی تیرا, جو سب کریں, تسلیم ہوا. وہ محسن, اور وہ نیکوکار, ویسا نہ ہو کہ دل میں منافق ہو, مخلص ہو, اخلاص کے ساتھ. فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ, اس کے اللہ کے نزدیک اجر ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اس پر خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم بہت زیادہ وقت ہو گیا کہ ہم نے ابھی تک ان چیز میں زندگی گزاری کہ تھوڑی سی بات پر ہم نے کیا کہ بس ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے. اور اللہ معاف کرنے والے ہے, امت محمدی ہے, وہ خام معاف ہوگا. میں نے 1 روپیہ دیا ہے تو اس پر میں کیا وہ میری جنت الاٹ ہو گیا. خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ, پوری دین پر عمل کرنا ہے. دودھ کی مجنون نہ بنو, دودھ کا مجنون نہ بنو. ہمارے والد صاحب کا دوست تھا, جو والد صاحب خود فرماتے میں نے دیکھا تھا, وہ دیکھا تھا کہ نبی ذہن سے اتر گیا, کیونکہ اس سرائے میں والد صاحب کام کرتے تھے. وہاں اس وقت یہ پڑچینار سے اوپر خرلاچی ہے, خرلاچی سے وہ کابل سے وہ آتی تھی بڑی بڑی, وہ جو دیار ہے اور یہ چیل ہے, یہ نشتر وغیرہ یہ آتے تھے اور یہ خرید لیتے. پھر کوارٹ ڈل میں اس کی سرائی تھی, اس میں وہاں جمع کرتے تھے ڈل کے قریب. تو وہاں والد صاحب کا ایک دوست تھا, اس میں کبھی کئی 2 3 4 پارٹنر وہاں رہتے تھے. شراکت نہیں تھی, اپنے وہ ہوتے, لیکن سرائی بڑی ہوتی تھی, اس کا کرایہ زیادہ ہوتا تھا, تو اس کی ایک حصہ تمہارا, ایک حصہ اس کا. تو والد صاحب کے ساتھ دوست بڑی محبت کر رہے تھے اپنے دوست. تو جب وہ حج بھی گیا, اس وقت زمانے میں 4 ماہ وہاں مکہ مکرم میں مدینہ منورہ میں گزارنے پڑتے تھے. بحری جہازیں ہوتی تھی اور وہ لوگ زیادہ وقت کے لیے لوگ ٹھہرانا چاہتے تھے کہ تاکہ وہاں سرمایہ لگائیں اپنا. جب ایک آدمی کوئی آدمی اپنے ساتھ 70 آدمی لے جاتے تو وہ گویا سردار ہوتا. کیا ہوتا وہاں بڑی اس کو ملتی کہ اس نے 70 آدمیوں کو لایا. تو وہ وقت تھا, تو وہ کیا تھا. اب نے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے, پہلے زکوٰۃ دیتے, سال گزر گیا اب زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. اس نے کہا کہ میرا رب میرا مقروض ہے. کیسے تمہارا مقروض ہے؟ اس نے کہا کہ علماء کہتے ہیں کہ ایک نماز پر 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. یہ ثواب تو ٹھیک لگایا تھا, یہی بینک بلا سب بناتے کہ اگر میں سے کچھ لے چلا بھی گیا تو کیا ہو گیا, انشاءاللہ. یہ کیا اتنے بڑے بڑے انبار نیچوں کے لگائے ہیں, اگر یہ چل جائے تو میں کیا ہے, پھر بھی نہ رہ جائے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ نہیں ہے, اس طرح کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں 1 لاکھ ثواب ہے, روزانہ 5 لاکھ ثواب ہمیں ملتے ہیں, روزانہ کے 5 لاکھ, 1 ماہ کے 100 ضربی 50 نہیں, وہ 5 لاکھ ضربی 1500 لاکھ ہو گئے. 1 کروڑ 50 لاکھ یہ ہو گئے. 1 کروڑ 50, یہ 1 ماہ کا. اب 4 ماہ کا حساب لگاؤ. اب میری زندگی کتنی ہوگی؟ 80 سال ہو جائے گی, پھر بھی خدا میں مقروض ہے. اس کے بعد پھر پڑھی ہے پڑھی میں نماز. اس طرح علماء کہتے 1 روپیہ وہاں لگاؤ 1 لاکھ روپے کا اجر ملے گا. میں نے وہاں 30 سے زیادہ روپیہ فقیروں کو دیا, تو 30 لاکھ کیا میں تمام گزاروں گا. 30 لاکھ
جتنے رقم کی زکوٰۃ ملتی ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ تو 3 ریال. تو اس طرح وہ حساب کتاب کر کے ہم ساری اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں. مسلمان تو گھبراتا ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. وہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کانپتے ہیں. یہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. ہم کتنی لٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کیا، ہم نے وہ کیا. آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساتھی کوشش کریں کہ لوگوں کے ذہن تیار کریں کہ کم از کم وہ پوری دین پر آ جائیں. پوری دین پر وہ آ جائیں. ان چیزوں کا ثواب پہ مجھے کوئی اشکال نہیں ہے. میں کہہ ثواب کو دے دیتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ثواب، لیکن بنیاد تو ہو. ہماری تو بنیاد ہی نہیں ہے. پلسٹر کرتے ہیں بنیادوں کے بغیر. بھئی رنگ جب فلان جگہ میں نے رنگ دیکھا ایسا رنگ تھا کہ زبردست محل تھا اور زبردست رنگ تھا. تو آج بھی کہتے ہیں رنگ لگا، ہوا میں رنگ لگاتے ہیں. تو کیا پاگل نہیں ہے؟ ہم سارے ہوائی باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح آپ کوشش کریں. آپ ائمہ ہے، تمہارا مسجد بھی ہوگا کیونکہ تم درس بھی دو گے. لوگوں کو حقیقت پر لاؤ کہ بھئی حقائق کیا ہے، اس پر آ جاؤ. ہم یہی کوشش کرتے ہیں کس طرح دین کے ایک شعبے کو اتنا بڑا چاہ کر پیش کریں کہ دوسری شعبے کیا ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. جہاد فرض ہے، ایک شعبہ ہے دین کا، پورا نہیں ہے دین. بس لوگوں کو وعظ نصیحت کرنا یہ شعبہ ہے. لوگوں کو یہ بھی شعبہ ہے کہ لوگوں کو مسائل بتایا کریں، کیونکہ ایسی مفتیوں کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو امت کو مسائل بتایا کریں. یہ ضرورت ہے، شعبہ ہے. اس طرح ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں لوگ جائیں سکون سے بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کرے، تلاوت کرے، نمازیں پڑھیں. کچھ وقت دنیا کی بکیروں سے نکل کر کے اعتکاف کریں یا ایسی جگہ پہ رہیں جہاں کچھ نہ کچھ اللہ اللہ اس کو ہو جائے، آنکھیں محفوظ ہو جائیں، کان محفوظ ہو جائیں دوسری چیزوں سے. یہ ہماری ضرورتیں ہیں سارے، یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں. اس طرح مدارس ہے، مدارس کی شکل جو علم تو ویسے بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن مدارس میں محفوظ طریقے سے آج کل جو ہے وہ ہے، یہ ہماری ساری ضرورتیں ہیں. اب ایک آدمی کہتے ہیں کہ یہ جو جہاد والے کہتے ہیں کہ ساری حضور کرتے ہیں، تو یہ غلط بات کہتے ہیں. تم کس چیز کو پلاؤ گے؟ تلوار سے. اس طرح تبلیغ والے ہیں، وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، کرتے جائیں، سال لگائیں، 2 سال لگائیں. یہ کیسا نہ ہو کہ 20 تک ہو جائے پھر لگا دیں. نہیں، اللہ کے لیے لگائیں. سمجھ آئی بات؟ لگائیں، ثواب بھی ملے گا. لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ ایسا کریں کہ بس یہ سب کچھ ہے باقی کام نہیں ہے. اگر اس طرح کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے. ایک دن اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بات عام طور پہ کی جاتی ہے تمام کام کرنے والوں کے لیے. میں اپنے کام کے بارے میں بھی کہتا ہوں، یہی بات کہتا ہوں. حضرت عمر پورے اپنے بہت زبردست آدمی تھے، نام سنا ہوگا حضرت عمر پوری صاحب، مولانا ہندوستان کے عالم تھے. ایک بار رات کے وقت کسی نے بیان کیا، نوشی پہ اللہ، لیکن تبلیغ والوں کے لیے یہ خوبی ہے اگر کوئی آدمی بات پہ خطا ہو جائے دوسرے اس کی اصلاح کرتا ہے، تو میں بھی اس وقت حاضر ہو چکا تھا اجتماع میں. تو اس نے کہا کہ عمل سے کچھ نہیں ہوتا اور وہ دعوت سے ہوتا ہے، اور دعوت سے دنیا میں انقلابات آتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ پھر کس چیز کا دعوت دیں گے یہ لوگ.
انقلاب تب آتے ہیں کسی کی دعوت تو دے دینا. میں تھوڑا سا پریشان ہوا تو دیکھتا ہوں کہ اس وقت مولانا عابد صاحب غالب فیصل آباد وہ ملتان والے وہ بھی یا وہ تھے نہیں کوئی اور تھا. وہ آگے عالم تھا کہ میں دیکھا کہ کس نے کیا کہا. بہت بڑی تفصیل بات کی کہ مجاہدین کو ایسے زلفوں سے پکڑا جائے. وہ مجاہدین کی تحقیر کر رہا تھا. تو اس طرح بہت سی باتیں کی. تو مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی. سوچا کہ اس کے پاس میں جاؤں کہوں کہ بھائی مولانا صاحب یہ قرآن مجید کی اتنے آیات تو آپ کیا کریں؟ کتب علیکم القتال کو کیا کرو گے اور اسلام کو کیا کرو گے. کتب علیکم القتال تو یہ اس طرح علم کے بارے میں بتایا ہے کہ علم حاصل کرو. اور یہ تو خیر بس اس کشمکش میں تھا کہ کچھ تک نہ کہہ سکا. بزرگ تھے اس میں رسائی بھی مشکل تھی اس وقت. تو صبح کے وقت مولانا عمر پور رحمۃ اللہ کا بیان تھا. وہ ہدایات دیتے ہیں دعا کے دن وہ ہدایات دیتے تھے. اس کا انداز بھی بڑا پیارا تھا. بات شروع کی کہ دین کے وہ ہے سارا دین ہمارا مسلم دین پر چلنا چاہتے ہیں. یہ ہے وہ یہ کرو کسی کی تحقیر مت کرو. نہیں وہ جو جماعتیں تشکیل ہو جاتی ہیں اس کے لیے بیانات وہ دیتے ہیں. وہ آخر میں دن میں وہ کچھ ہدایات بیان کرتے ہیں. تو اس میں اس نے پھر غصے ہو گیا. دو باتیں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مدارس بمساز ادارے ہیں اور ہم انہی بموں کو پھینکنے والے تھے. جو علم وہ دیتا ہے اس علم کو ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کو پلاتے ہیں. دوسری بات جو میرے کان گونجی تھی وہ یہ کہ ایک آدمی مجھے آپ یہ اس طرح یاد ہے ایک آدمی جہنم میں ہوگا جہنم میں ہوگا اور دوسرا آدمی اس پر سے جب گزرے گا پل پر تو اس کو جہنم میں دیکھے گا اور اس کو یہ جنت میں جائے گا. اور یہ عمل والے سے وہ اس آدمی سے پوچھے گا کہ میں نے تمہاری باتوں پر عمل کیا اور میں جنت جا رہا ہوں تو جہنم میں گرا ہے اس کی وجہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تم کو کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا. دیکھو عمل سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جسے تبلیغ کر رہا تھا وہ جہنم جا رہا ہے. سمجھ بھائی بات. اور جو عمل کرتے ہیں وہ جنم چلا جا رہا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں ابھی زیادتی اس طرح مجاہدین کوئی نہیں کچھ اب جہاد کرتے ہیں مبارک ہو. اگر جہاد نہ ہوتا تو یہ روس پاکستان کے اندر بیٹھ جاتا. جہاد نہ ہوتا تو یہ امریکہ پاکستان کے لیے آیا تھا. جہاد نہ ہوتا اسرائیل کو لوگوں نے خدا مانا تھا. حماس سب نے کہا تھا کہ 2 گھنٹے کے اندر کیا ہے یہ ختم ہو جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے. 1 سال ہو گیا الحمدللہ دمدما رہے ہیں. بش کہتا تھا کہ میں یہ سگریٹ پی رہا ہوں یہ سگریٹ یہاں تک پہنچے گا نہیں کہ افغانستان کے طالبان کو در بدر ہوں گے. اور اس کی شیر نے وہاں کہا کہ جہاد اب شروع ہو گیا جہاد اب شروع ہو گیا. تو دنیا نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو کیا ان سرکشوں کو سرکشی کون توڑ سکتا تھا. جہاد ہے ضروری ہے قیامت تک کی ہے. لیکن ان کو یہ کہنا کہ یہ علماء کیا کرتے ہیں یہ کیوں نہیں یہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے تو پھر دنیا میں کیا نافذ کرتے ہو. کیا آپ یہ بتاؤ تم قاضی کہاں سے لاؤ گے تم مفتی کہاں سے لاؤ گے. یہی مدرسے تو اس کو تیار کرتے ہیں اور تم بھی مدرسے نے تیار کیا ہے. یہ نہیں خود ہے. لیکن اگر جہاد صحیح طریقے بتا سکتے تو کون بتا سکتا ہے. نہیں بتا سکتے ہیں. ورنہ لڑتے تو سب ہیں انگریز بھی لڑتے ہیں سارے لڑتے ہیں
خراب وہ کرتے ہیں. اس طرح خانقاہ والے جو کہتے ہیں خفا نہ ہو جائیں، اس طرح سے پیران یہاں بیٹھیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک اخلاص نہ ہو، اصلاح نہ کی ہو گئی ہو، اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے اصلاح کیا کرو، بس وہ کہیں ادھر ادھر نہ جاؤ. کیونکہ مجاہد پھر کہاں جائے گا؟ جہنم. کیا جائے گا؟ وہ جہنم جائے گا، سچ جہنم جائے گا، وغیرہ وغیرہ. مخلص رہ جائے گا. کیا جائے گا؟ تو جہاں چونکہ اخلاص ہے تو اخلاص کو بس یہ کافی ہے. اگر یہ آپ کافی سمجھیں گے. یہ لیٹ ہیں، یہاں برق کی ضرورت واقعی ہے. برق سے یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ چلتی ہیں لائٹ سے. لیکن کیا بلب کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ویسے ہاتھ دے دو تو کرنٹ لگے گا، تم کو مار دے گا. تو یہ سارے ہماری اپنی وہ ہے، اپنی کام ہے، اپنی جماعت لوگ ہیں. لیکن ہمارے اندر بیداری ہے کہ جب ایک طرف جھک جاتے ہیں تو ایسے جھک جاتے ہیں کہ دوسروں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل انکار ہی کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے. تو بہرحال نہ کسی کی تحقیر کرو، نہ تسجیل کرو. یہ ساری جتنی جماعتیں بھی ہماری ہیں، کوشش کرو پوری دین پر عمل کرو. اگر آپ جہاد نہیں کر سکتے، جہاد والے سے محبت رکھتے ہیں، تو تم مجاہدین میں شمار ہوں گے. اگر آپ علم حاصل نہیں کرتے، جیسا بہت سی تبدیلی ایسی ہوتے ہیں کہ بیچاری بوڑھی ہو گئے ہیں اور وہ علم حاصل نہیں کرتے، لیکن محبت ہے تو بیٹی کو بیچ دیا، وہ کیا ہو گیا. یا خود مثلا کوئی آدمی ایک کام نہیں کر سکتے، ایک جماعت میں ہے، دینی جماعتیں ہیں، کئی جماعتیں، لیکن وہ جماعت میں تو کام نہیں کر سکتا، ایک ہی جماعت میں کام کرے گا، لیکن دوسرے سے محبت کریں تو کیا ہو جائے گا؟ اس میں تمہارا حصہ ہو جائے گا. ان کاموں میں تمہارا المرء مع من احب. تو اس کے لیے نہ کسی کی تحقیق کرو، نہ کریں. جو کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، اس کو اگر آپ سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں. اگر تمہارے اندر سمجھانے کی طاقت نہیں ہے، لڑنے کی ہے، تو پھر خاموش رہیں. لڑو مت.